کانا کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ کانا جو ہیں یجیء علی معانی، یعنی کانا کئی معنی میں آتا ہے، حال کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے، اور کیا ہے تینوں زمان پہ بھی مشتمل ہو جاتا ہے۔ وہ قد یکون، کبھی یہ کانا کیا ہوتا ہے زائدتاً، یعنی کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ کس وقت کانا زائدہ ہو؟ کانا زائدہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ جیسے کہ اذا وقعت بین التعجب و فعل التعجب، اگر مائے تعجبیہ اور فعل تعجب کے درمیان میں کانا آ گیا تو یہ زائدہ ہو جاتا ہے۔ سمجھے نہ ہو کیا ہے؟ مثلا ما کانا احسن زیدن، یعنی مثلا کیا ہے ما کانا احسن زیدن، یہ احسن کیا ہے؟ مثلا یہ فعل تعجب ہے، یعنی کتنا جو ہے احسن زیدن، یعنی زید کتنا حسن رکھتا ہے۔ سمجھے؟ اب یہ کہ مثلا اب یہ کہ اگر درخت میں دیکھا جائے تو کیا ہے شاعر لوگوں کو یا عام جو ہے دوسرے افراد کو دیکھا جائے تو احسن کے اس کی شکل کو دیکھتے ہیں، اور افا کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہیں گے اس کے حسن اخلاق، یعنی زید کا حسن اخلاق کتنا اچھا ہے۔ سمجھ رہے؟ ماں کانا یہ تعجب کر رہا، ماں تعجب کیا کتنا عجیب و غریب حسین انسان ہے۔ جس طرح مثلا مصر والوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کر دیا؟ سب نے کہا کتنا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، تم لوگ ساکت ہو جاؤ۔ یہ تو کیا ہے جو متہم کر رہی تھی نا زلیخا کو، سب نے کہا کہ جناب یہ تو بشر نہیں ہے بل ملک کریم، بلکہ ایک ملک ہے کریم ہو سکتا ہے۔ پھر انگلیاں سب کاٹ دیا، کاٹ کے کہا تم بدبخت لوگوں نے مجھے اتنے عرصے میں اس کو رکھتے ہوئے مجھے پاگل سمجھا ہوا تھا، تم پاگل ہو یا میں پاگل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی یہ جو ہے کیا ہے ما کان ھذا بشر بل ملک کریم، بلکہ ایک ملک ہے کریم۔ لیکن یوسف کی معرفت دیکھو، جب حضرت یوسف نے یہ سارے بخشش کر 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 کے جو ہے نا آخر میں زلیخا کو کہا کہ تم نے مجھے تنگ کیا، کیونکہ تم بڑھیا نے جو ہے مجھے تنگ کیا اور میرے خدا نے مجھے بچا لیا، اگر خدا ساتھ نہ دیتا تو میرا حال کی حالت کیا ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو تم نے بہت میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زندان میں بھی مجھے کوڑے مروائے، سمجھ گئے؟ بہت مشکلات کی ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا کر دیتی، میں تجھ پہ عاشق ہو چکی تھی، سمجھ گئے؟ اب عاشق ہونے کے بعد میرے اختیار میں نہیں ہے، تو حضرت یوسف نے کہا مجھ پہ تم عاشق ہو جاتی، کاش کہ تم آخر زمان میں وہ آخر زمانے کے یوسف جو یوسف دوران حضرت پیغمبر اسلام کو دیکھ لیتی تو تمہیں کیا حشر ہو جاتا۔ تو اب یہاں سے کیا ہو گیا، زلیخا کو پیغمبر اسلام کی معرفت کے نور اندر پیدا ہو گیا، تو جب شادی ہو گئی نا اسی نور کی بنا پہ پھر کیا ہو گیا، اسی معرفت کی بنا پہ خدا نے حکم دے دیا کہ اے چاہے مثلا ایک تو پہلے سے ہی چاہے موحد ہو چکی تھی، پھر بوڑھی نہیں موحد ہو چکی تھی، اس نے وہ جو ہے اپنے خداؤں کو گرایا ہوا تھا۔ سمجھو یوسف کا خدا ہی خدا حق ہے، یہ بھی کافی نہیں تھا، ساتھ ساتھ میں کیا ہو گیا یوسف نے اس کو معرفت کی وہ کرن اس کے قلب میں ڈال دیا کہ اتنی معرفت میں آ گئی کہ اس کے معرفت کو خدا نے بھی پسند کر دیا۔ کیونکہ آپ جو ہے اس کے بت کو گرا کے موحد ہونا فقط خدا کے لیے کافی نہیں، اپنے رحمت للعالمین کے محبت سے خدا نے کہا اب یوسف جو ہے رحمت للعالمین کے صدقے میں تم کیا کرو، اس سے شادی کرو۔ سمجھے؟ پھر کہا کہ خدا کی ظلم نہیں کر سکتا، خدا کے حکم میں مصلحت ہے، خدا کے حکم میں دو باتیں ہیں۔ دیکھیے میں کیونکہ آج بخار رکھتا ہوں لیکن ایک حقیقت بتاؤں گا، سمجھیں؟ یعنی عدلیہ حضرات کہتے ہیں کہ خدا کے حکم مصلحت سے خالی نہیں ہے، سمجھیں؟ یعنی کوئی کہتا نہیں ایسا خدا کا حکم اشتہا کے سے خالی، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا ہے کہ جو انسان کی اشتہا کے خلاف ہو۔ یہ اتنی بری ہو چکی تھی کہ اس کے آنکھ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے شکل بھی ختم ہو گیا، کوئی ساتھ اس کو بٹھا کے روٹی کھلانے کی بھی قابل نہیں تھا۔ اب پیغمبر یعنی خداوند عالم نے کیا کر دیا، معرفت رحمت للعالمین کی وجہ سے تم شادی کرو، مصلحت اسی میں ہے۔ یہ جل جل کے یہاں پہ آ گئی تو اب محمد کے صدقے میں تمہیں کرنا ہوگا، سمجھے؟ ایک یہ نقطہ۔ دوسرے کیا ہے، یوسف جو ہے در بستہ وہ قبول کیا خدا کے حکم، مطیع جو ہے ایک معصوم کا کام یہی ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ اپنے مولا کے حکم کو جو ہے بالکل چشم بستہ قبول کر رہا ہے، جیسے کہ وہ امام رضا کے حکم کو اس نے کیا کر دیا، برمکی نے فوراً قبول
تو بیوٹا نو جو وہی بہت انتر واہ خیل خوب صاحب برمکی نے یعنی ابراہیم برمکی نے آ کے کہا کہ یا مولا آپ کے تو لوگ دلدادہ لوگ ہیں آپ قیام کرو. امام نے فرمایا آپ جا کے وہ تنور میں اندر کودو. تو اس نے کہا مولا مجھے بچاؤ. لیکن ابراہیم برمکی آ گیا تو اس نے کہا باہر تنور کو دیکھا ہے, کہا بہت ہی آج آگ جلایا ہوا ہے اوپر تک آ رہا ہے. تو کہا اس میں کودو. تو اس نے کوئی درنگ نہیں کر دیا, اس میں خود کو بٹھا دیا. سمجھے تھوڑے دیر بعد مرد خراسانی سے کہا جا کے دیکھو کہ اس کے حشر کیا ہوا بیچارے. جا کے دیکھا تو وہ خدا کی تسبیح پڑھ رہا تھا. سمجھ رہے معنی یہ ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت میں بالکل کودنا ہوتا ہے, لیکن مولا ہو تو بات ہے نا. مولا یزید جیسا ہو تو, مولا معاویہ جیسا ہو تو کون ایسا کودے گا جنا. مولا امام رضا جیسا ہو تو وہ کودے. سمجھے مولا پھر خود خدا ہو تو سمجھے, اور وہ خود خدا بھی کیا ہے محمد الرسول اللہ کی محبت میں اس کو گڑیا سے شادی کرنے کو کہے. تو اس نے کہا اور وہ دیگر میں نے کوئی مصلحت نہیں دیکھنا, اس گڑیا یہ فرسودہ وہ کچھ کہتے ہیں فارسی لوگ کے اتنی فرسودہ ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے جو ہے کھانے کی بھی قابل نہیں رہی تھی. اسے شک آ رہا تھا, گن آ رہا تھا. تو میں یوسف کا طاعت ہے مجھے, میں کروں گا اس سے شادی. لیکن خدا نے کیا کر دیا, اس طرف سے کہا کہ تم اس کے لیے راضی ہو نا, تم نے اپنے امتحان کو قبول کیا, میں تمہیں ایسے جوان شادی ہوئی تھی اس بار جوان دیا جوان ہوئی تھی اس کے بعد ابھی میں بتا رہا ہوں تو آپ درمیان سے مسائل خراب کر دیا. سمجھ لیں تو خیر خوب آگا صاحب جب وہ تیار ہو گئی نا, اب تیار ہو گئی تو خدا نے کہا تم تو تیار ہو گئی اسی کی شکل کو دیکھ کے نا. جب اس شکل کو دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے میرے اطاعت میں جب قبول کیا تو اب دیکھو تمہارے لیے کیسا بنا دیتا. اور بنایا بھی ایسا کہ جناب پورل ان سے بھی افضل بنا دیا. سمجھیں یہاں پہ بھی کہا تھا کیا صاحب. ہاں واہ یہاں پہ کیا ہے مثلا یہ کانا جو ہے ماء تعجب اور فعل تعجب کے درمیان میں آ گیا تو یہ زائدہ ہوتا ہے. یعنی کیا ماں کانا احسن زید, اتنا عجیب غریب حسن ہے زید کے ہیں اندر, جس طریقے سے وہ خواتین نے کہا تھا کہ یوسف کے اندر کتنا حسن ہے. ما ہاذا بشر. سمجھیں وتکون بمعنی صارہ, اور یہ کانا صارہ کے معنی بھی ہوتا ہے. نہ ہو کیا ہے وکان من الکافرین, یعنی وہ کیا ہے مثلا کافرین سے ہو گئے, مثلا اے صار من الکافرین. وقد تکون کیا ہے فیہا ضمیر الشان, کبھی کیا ہو سکتا ہے مثلا اس کے اندر کلمہ کھانے کے اندر ضمیر الشان ہو جاتا ہے. مثلا وحینئذ تقع بعدها جملۃ, کیا ہے کیا لکھا ہے تفسر ذلك الضمیر. ہاں خیر خوب. وقد تقع بعدها جملۃ, اب ضمیر شان آ گیا نا. مثلا اب کانے کے بعد کیا ہو گیا ضمیر شان ہے. جب شان ہے تو وحینئذ جب کانے کے اندر ضمیر شان ہو گیا تو تقع بعدها جملۃ, یعنی اس کے بعد ایک جملہ آ جائے گا کیونکہ ضمیر شان آ گیا تو مبہم ہے. جب جملہ مبہم ہے تو کیا ہونا چاہیے جملۃ تفسر ذلك الضمیر, یعنی اس ضمیر کو تفسیر کرے گا. نہ ہو کیا ہے کان زید قائم, یعنی مثلا اے کان شان زید قائم, یعنی کان یعنی کیا اس کے اندر شان ہے. شان یہ ہے کہ زید قائم ہے, یعنی مثلا حالت یہ ہے کہ شان کا معنی کیا کہتے ہیں حالت کو کہتے ہیں, یعنی حالت یہ ہے کہ زید قائم ہے. یعنی اے کان شان ہو یعنی حالت کیا ہے زید قائم. وسارا, اور سارا کس کے لیا جاتا ہے مثلا کانے کے بعد سارا ہے للانتقال من الحال الى حال, یعنی ایک حال سے دوسرے حالت میں منتقل ہونے کے لیا جاتا ہے. اما کیا ہے بلے اما اعتباراً, یا یہ کہ مثلا یہ انتقال کیا جاتا ہے اعتباراً لعوارضہ, یعنی کئی عوارض کے بنا پہ یہ کیا ہے انتقال کے بنا. نہ ہو کیا صار البشر امیراً, یعنی یہ بشر کیا ہو گیا مثلا امیر ہو گیا. اب یہ بشر کا امیر ہونا یہ کیا ہے مثلا انتقال ہو گیا اعتباراً. سمجھیں یعنی آج وہ کیا تھا رعایا میں تھا, کل اچانک سے اس کو امیر بنا دیا. سمجھیں ایک نوکر کو بھی اچانک سے اگر اس کو مثلا امیر بنایا جائے تو کیا ہو گیا مثلا یہ کل تو امیر نہیں تھا, یہ کیا تھا مثلا رعایا میں سے تھا. سمجھیں اب یہ امیر ہو گیا. امیر یعنی کیا حاکم بن گیا. مثلا کان البشر امیرا, یہ امیر بننا یہ کیا ہے یعنی
یعنی انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہو گیا، یعنی یہ رعایا تھا ابھی امیر ہو گیا، لیکن یہ حال سے حال میں تبدیل ہو گیا اعتباراً. سمجھیں لوگوں نے کل یہ جو ہے مثلا ایک عوام الناس تھا ووٹ دے دیا تو کیا ہو گیا، یہ صدر مملکت بن گیا. سمجھیں جیسے کہ احمدی نژاد عام ایک فرد تھا مثلا، اچانک سے لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا، کیا ہو گیا، ایک بہت بڑا غوغا والا بادشاہ بن گیا مثلا. چلو ہاں کہاں پا گیا، وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ الْحَقَائِقِ، یا حقائق کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے، مثلا حقیقت اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اعتباراً نہیں بلکہ یعنی اس کا حقیقت تبدیل ہو جاتا ہے. نہ ہو کیا، صار الماء ہوا، اب پانی کیا ہو گیا، ہوا بن گیا، بخار بن گیا. یعنی پانی کو گرم کرتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے. یا یہ کہ پانی کے اوپر، دریا کے اوپر کیا ہو گیا، دودھ زیادہ تیز پڑ جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، دریاؤں سے بخار آ جاتا ہے، بخار سے وہ ہوا میں چلا گیا. تو بھائی یہاں پہ کیا ہو گیا، کانہو انتقال ہو گیا اعتباری طور پہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بے اعتبار الحقائق ہے، یعنی پانی اس کا حقیقت ہوا میں تبدیل ہو گیا. وقت تکون تامۃ، کبھی یہ سارا کیا ہو سکتا ہے، تامہ بھی بن سکتا ہے. اذا کانت بمعنی ذهب، اگر سارا بمعنی ذهب میں آ جائے تو تام ہو جاتا ہے. نہ ہو صار زید کیا ہے، الی امر ای ذهب الیہ، یعنی زید کیا ہو گیا، امر کی طرف چلا گیا. تو اب ذهب آ گیا تو اس کے بعد سارا ہے. سمجھیں جب سارا ہے تو یہ تامہ ہوگا، یعنی ذهب الیہ مثلا. واصبح، نہ ہو کیا، اصبح زید غنیا، یعنی زید کیا ہو گیا، مثلا فقیر تھا اچانک سے غنی ہو گیا. وقت تکون کیا، تامتن، کبھی یہ اصبح جس طرح کانا تامہ ہوتا ہے، سارا تامہ ہوتا ہے، اصبح بھی تامہ. نہ ہو کیا، نہ ہو اصبح زید ای دخل فی وقت الصباح، یعنی اصبح زید یعنی دخول در وقت. دیکھیں اصبح اگر دخول در وقت کے معنی میں آ جائے تو وہ تامہ بن جاتا ہے، یعنی ای دخل فی وقت الصباح. وقت تکون سیوطی میں تو یہ بتا دیا کہ اصبح جو ہے تامہ بننے کے لیے شرط کیا ہے، اصبح بے معنی دخول در وقت ہو جائے مثلا. وقت تکون بے معنی سارا، اصبح سارے کے معنی بھی آتا ہے. نہ ہو کیا، مثلا سارا یعنی کیا، منتقل ہونا، یعنی اصبح زید فقیرا، زید امیر تھا فقیر بن گیا. جیسے کہ مثلا مرحوم تفتازانی جو ہیں آخر بدی میں یوں کہتا ہے کہ تمہارے پاس آج پیسہ ہے تو تم مغرور نہیں ہونا. آج کا فقیر امیر ہو سکتا ہے، آج کا امیر کل کو فقیر بھی ہو سکتا ہے. یہ پیسہ اچانک سے اس کے برکت ختم بھی ہو سکتا ہے، اچانک سے ایک برکت بھی ہو جاتا ہے. تو بس یہاں پہ کیا ہو گیا، کانل یعنی اصبح زید فقیرا، یعنی ای صار فقیرا، یعنی اس کے حال تبدیل ہو گیا مثلا. سمجھیں اب لیکن یہ کون سا معنی ہے، یعنی اعتبارا نہیں سو گیا یا حقیقتا نہیں سو گیا، کیونکہ سارا ایک دفعہ انتقال ہونا حقیقتا، ایک دفعہ اعتبارا تھا. امیر بننا اعتبارا نہیں، یہ حقیقتا ہے. وہ امسا یعنی کیا، نہ ہو امسا زید عابدا، یعنی زید کیا ہو گیا، مثلا امسا یعنی کیا ہو گیا، عابد بن گیا. یعنی مسا یعنی مثلا عصر کے ٹائم پہ وہ ایک عابد بن گیا اچانک سے. سمجھیں یعنی اچانک سے لوگ توبہ کرتے ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے، اچانک سے منافق انسان تھا، کل تک بالکل ہلکا انسان تھا، کل تک بے برکت انسان تھا، اچانک سے کیا ہے، اس کے جو ہیں وہ پار جو ہیں وہ خدا سے مل گیا، کیا ہے وہ ایک عابد بن گیا. کہتے ہیں ایک علاقے میں جو ہیں ایک فرد تھا منافق محض، لیکن ایک ٹائم اس کا قصہ بہت دور دراز ہے کہ وہ اس طرح یعنی عبد بن گیا کہ جناب سارے پریشان لوگ اس سے گزر جاتے تھے تو ان کی حاجتیں قبول، اس کو کچھ کہنے کے بغیر بھی اس سے حاجتیں قبول ہو جاتی تھی. ابھی کیا ہو سکتا ہے، یعنی گناہگار کا اگر وہ پار اگر خدا کی طرف متصل ہو جائے نا تو وہ کیا ہو سکتا ہے، ایک دفعہ ایک عبد بن جاتا ہے، بندہ بن جاتا ہے. اب خدا کا بندہ بن گیا، کیا ہے اس کا لسان، اس کا حکم، اس کا ارادہ خدا کا ارادہ بن جاتا ہے. خلقو وَأَضْحَى یعنی اضحى زید راکبا، یعنی زید کیا ہو گیا، مثلا سوار ہو گیا. خیل خوب، یہ میرے خیال میں یہ کافی ہے، میرا بخار